نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، عرش بری سے اہل زمین کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے ہر دور میں دو چیزیں اتاریں، کتاب بھی اتاری اور صاحب کتاب کو بھی اتارا۔ ہر پیغمبر نے اللہ کی مقرر کردہ اور نازل کردہ شریعت کو وحی کی رہنمائی میں اللہ کی مخلوق تک اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے نبھایا، تعلیم بھی دی اور تربیت بھی کی۔ یہ سلسلہ دنیا کی سب سے معزز ترین، محترم ترین، مکرم ترین کتاب خاتم الکتب کتاب اللہ قرآن مجید کے ساتھ جاری و ساری ہوا، اور اس کے معلم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کی تعبیر کے لیے، تشریح کے لیے، توضیح کے لیے اور اس کی عملی تفسیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ یہ کتاب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق رات میں لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان بیت العزہ پہ اتاری گئی، اور وہاں سے جبریل امین کی ڈیوٹی لگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں گاہے بگاہے ضرورت کے مطابق اسے نازل فرمایا جاتا رہا۔ آپ نے اس کتاب کے احکام اور نواہی جو اللہ کے آرڈر تھے ان کے مطابق، اور جن چیزوں سے انسانیت کو منع کیا گیا تھا اس کے عین مطابق آپ نے چل کے بھی دکھایا، رک کے بھی دکھایا، کرنے والے کام کیے اور جن سے منع کیا گیا تھا ان سے رکے۔ جن چیزوں کی وضاحت مطلوب تھی آپ نے قول سے، فعل اور عمل سے، اسوہ اور سیرت سے پیش کیا، اور جو کام آپ کی موجودگی میں، عدم موجودگی میں کیے گئے اور پھر آپ کو رپورٹ کیے گئے، آپ نے اس پہ خوشی، غمی، دکھ، پریشانی یا خاموشی کا اظہار فرمایا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اقوال یہ وحی کی ترجمانی میں، آپ کے اعمال اس وحی کے اوپر عملی شکل پیش کرنے میں، آپ کی صورت بھی بنے، سیرت بھی بنے، کردار بھی بنے، اور اسی کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ آپ نے جو کہا تھا اسے سن لیا گیا، اور یہ سما ہماری طرح کا نہیں تھا، کمال سما تھا۔ ہماری مجلسوں میں پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی اٹھتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے، کوئی چلا آتا ہے، کوئی جا رہا ہے، مگر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مجلس، مجلس حدیث، یہ وحی کی مجلس اس قدر پرکیف سما کی ایک بہترین سے بلکہ بہترین
علامت اور نشانی تھی کہ جس میں کسی ایک بھی صحابی کا، وہ ایک ہوں یا 1.25 لاکھ ہوں، سر ہلتا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پہ پرندے ہیں، اگر سر نے حرکت کی، وجود متحرک ہوا تو یہ پرندے کہیں اڑ نہ جائیں۔ پرندے نہیں تھے، یہ ایک ادب کا شاہکار رویہ تھا جسے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے پوری ایمانداری کے ساتھ، یقین کے ساتھ نبھایا، اور ان کا سلوگن اور ان کی عبارت اور ان کا نعرہ یہ تھا، سمعنا، ہم نے سن کے سننے کے حق ادا کر دیے۔ ہم نے سنا ہے، پوری طرح سنا ہے، لاجواب سنا ہے۔ وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا ہی اس لیے ہے کہ ماننا ہے، پیچھے چلنا ہے، پیروی کرنی ہے۔ جو کانوں میں آواز پڑ گئی پھر اس پہ نہ نہیں ہے، ہاں ہی ہاں ہے، اقبال ہی اقبال، توجہ ہی توجہ، اور اسے ہم نے عملی شکل میں لا کر کے دکھا دینا ہے، کیونکہ ہمیں جو مطاع ملا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مطیع ہیں۔ آمنا، دنیا مانے یا نہ مانے، ہم نے سننے کے بعد اپنے عمل سے اس بات کے اوپر ایمان کی جتنی بہاریں پیش کی جا سکتی تھی وہ دنیا کو دکھا دی ہیں۔ وصدقنا، اور ہم نے زبان کے اقرار، دل کے اعتبار اور عملی طور پہ اپنے اعضاء سے اس کا اظہار کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ ہم صرف نام کی حد تک نہیں، کام کی حد تلک، عمل اور ایمان کی حد تلک، تسلیم اور اطاعت کی حد تلک جو بھی مطالبے تھے ہم نے پورے کیے۔ حضرات، اللہ کرے آپ احباب علماء کرام سے حدیث پاک کے حوالے سے جو گزارشات، جو ان کی رہنمائی پہ مبنی الفاظ و کلمات، گفتگو اور خطابات سن رہے ہیں، یہ ہماری زندگی کو بدلنے کا اگر کل سبب نہیں بن سکے تو اللہ انہیں آج سبب بنا دے۔ حضرات، یہ حاضری بڑی خوبصورت حاضری ہوتی ہے کہ جس میں کوئی اور غرض نہ ہو، اور اس حوالے سے مجھے دو گفتگو کو جو ہے اپنی دو پہلوؤں پہ رکھنا ہے۔ پہلے کہ ایک سفر ہے یہاں سے سمندری سے لے کے سمندر تک کا، سمندری سے سمندر تک کا سفر، اگر یہ سمندر کے اندر جا کے ہیرے اور موتی تلاش کرنے کا ہے تو وہ ایک الگ سفر ہے۔ اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ ہیرے، وہ لولو، وہ مرجان جو رب نے پانیوں کے اندر گہرائیوں میں رکھے ہیں مجھے وہ ملے، تو یہ سفر دو طرح کے ہوتے ہیں، اور محدثین نے، علماء نے، اہل اللہ نے ہمیشہ یہ دو سفر کیے ہیں۔ پہلا سفر کہ اس جگہ کیسے پہنچا جائے جہاں ہیرے، موتی، لال اور جواہر ہیں، سیم و زر ہے، وہاں کیسے جایا جائے۔ یہ سفر بھی آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو سمندری سے سمندر تک جانا ہے، ایک وقت لگے گا، سڑکیں جتنی مرضی صاف ہیں، موٹر ویز ہے، ریل کا سفر ہے، فلائٹ کا سفر ہے، اس کی ایک اپنی مشقت ہے، اور یہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ تقریباً کر لیتے ہیں، یہ سفر کر لیتے ہیں، اور محدثین نے یہ سفر بڑی مشقتوں سے کیے۔ دوسرا سفر ہے کہ سمندر پہ پہنچ کے سمندر کے اندر غوطہ زنی کرنا، اندر کودنا، تیراکی سیکھنا، اور پھر ان پانیوں کے اندر ڈبکیاں لے کے، غوطے لے کے، اندر گہرائیوں میں جا کے ان موتیوں کو تلاش کرنا، یہ پہلے سفر سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ وگرنہ اکثر لوگ ساحل پہ کھڑے ہو کے، سی ویو پہ سمندر کے نظارے کر کے، اٹھتی ہوئی لہروں کو دیکھ کے، پانیوں کی روانی کو دیکھ کے،
اور ان کے مد و جزر کو دیکھ کے لوٹ آتے ہیں، لیکن کہنے والے نے کہا کہ بلاتی ہیں موجیں، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے۔ کچھ لوگ خوش ہو گئے ساحل کی جھاگ پر۔ اللہ کرے یہ دونوں سفر اللہ ہمیں میسر کرے۔ آپ نے سمندری سے سمندر کا سفر کر لیا ہے، حدیث پاک کی مجلس میں، محفل میں آپ نے آ کر کے بیٹھ کر کے اپنا تعلق، اپنی محبت، اپنے رشتے کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ سفر ادھورا ہے، اس سفر کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ حضرات محدثین کی پہلی محنت سرگرمیاں وطن چھوڑنے، ماں باپ سے الگ ہونا، اپنے علاقے کو اور ماں باپ کو، گھر بار کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کہنے والے نے کہا تھا کہ پھول وہ سر چڑھا جو چمن سے جدا ہوا۔ حضرات میرے سامنے میز پہ آرٹیفیشل پھول بھی پڑے ہیں اور جینون اصلی گلاب بھی پڑا ہے، اور اگر آپ اس کی حالت دیکھیں تو یہ اپنی شاخوں سے ٹوٹ کے ایک ایک پھول جو ہے الگ ہوا ہے۔ پھول وہ سر چڑھا، یہ کسی کے ماتھے کا جھومر یا گلے کا ہار تبھی بنتا ہے جب یہ گلشن سے جدا ہوتا ہے۔ اگر یہ چاہے کہ میں گلشن میں رہوں، بہار میں رہوں، تر و تازگی میں رہوں، اور میں وہیں پہ جڑا رہوں، ڈٹا رہوں، جمع رہوں، تو یاد رکھیے یہ پھول کسی کے سر چڑھ کے، گلے کا ہار بن کے، یہ کسی کے لیے یہ خوشبو کا سبب اس کے گھر پہنچ کے نہیں دے سکتا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ پھول وہ سر چڑھا جو چمن سے جدا ہوا، عزت اسے ملی جو وطن سے جدا ہوا۔ لہٰذا علم کے لیے، دین کے لیے، معرفت کے لیے، حق کے لیے، وحی کے لیے، اس تک اپروچ کے لیے، اس کے حصول کے لیے، اگر آپ اپنی فیملی کے، خاندان کے، اپنے گلشن کے قیمتی اور نادر پھول ہیں، آپ کو توڑا جائے گا۔ ماں آپ کے پیچھے آپ کی پیٹھ دیکھ کے جاتے ہوئے معلوم نہیں کتنی زمین گیلی کرے، کتنے دامن گیلے کرے، اور باپ اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے اپنے کام کاج، اپنے کاروبار، اپنی محنت، تغاری، مزدوری وہ اکیلا بڑھاپے میں اٹھائے، مگر آپ کی جوانی کی قربانی دے دے، تو بیٹا یہ معمولی نہیں، یہ نعمتیں سب کو نہیں ملتی۔ اگر رب نے آپ کو ایسے ماں باپ سے نواز دیا ہے کہ وہ آپ کو روانہ کر رہے ہیں، بہنیں آپ کی جدائی برداشت کر رہی ہیں، بھائی آپ سے تنہا رہ رہے ہیں، اور پھر اللہ اس کے بعد آپ کو قبول دے دے کہ کوئی ایسا گھر، کوئی ایسی گلی، کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسی بلڈنگ کہ جو لوگ آپ کو اہل علم ہوتے ہوئے، ارباب منتظمین ہوتے ہوئے، جن کو گھر والے بھیج رہے ہیں، وہ آپ کو سینے لگا لیں، گلے لگا لیں۔ یہ سفر ایسے ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا گھروں سے نکلے، مگر انہیں ادارہ اچھا نہ ملا، استاذ اچھے نہ ملے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا، وہ گھروں سے نکلے لیکن انہیں استاذ اچھا مل گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سر بلند کر دیے۔ اور کبھی یوں بھی ہوا کہ شاگرد ایک یا دو اچھے مل گئے، اللہ نے استاذ کا شہرہ ایسا بلند کیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جناب لیث بن سعد امام مالک سے بڑے فقیہ ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑا زبردست علمی ان کی گرفت ہے، اور اپنے دور کے ماننے تانے استاذ ہیں، لیکن یاد رکھیے جناب لیث کو امام مالک جیسے شاگرد نہیں مل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امام مالک کو پوری دنیا جانتی ہے،
اور امام لیث صرف کتابوں کی حد تلک اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے ان کا ترجمہ یا ان کی ذاتی زندگی، تو ہمیں دونوں پہلو چاہیے۔ اللہ اچھے والدین دے دے جو آپ کے لیے تیار ہوں کہ آپ کچھ بنیں، اللہ اچھے ادارے، اچھے مدرسین، اچھے منتظمین ادا کر دے کہ آپ کچھ بن سکیں، اور پھر رب آپ کو اتنا اچھا بنا دے کہ آپ اپنے والدین کی پہچان بنیں اور اپنے اداروں کی اور اساتذہ کی اور علم کی پہچان بنیں۔ یہ اہم ترین چیزیں ہیں جن کو میں اس درس میں آپ احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، آپ کا یہ سفر اللہ مبارک کرے، محدثین نے بھی کیے۔ آپ بے شک ساتھ کے گاؤں سے ہیں یا دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، آپ کی رہائش یہاں ہے یا آپ واپس چلے جاتے ہیں، آپ ہاسٹل میں قیام پذیر ہیں، جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں، اپنے وقت کے ایک ایک پل کو قیمتی سمجھیے گا، اور قیمتی بنانے کے لیے وقت کو آپ کو کچھ لمبا کام نہیں کرنا پڑنا، صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے پیچھے بڑی ضرورتیں تھیں، ان ساری ضرورتوں کو چھوڑ کے آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ کیا آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے۔ جس دن آپ نے اپنے مقصد کو سامنے رکھا، بیٹا یاد رکھیے گا، پھر موبائل کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، پھر فیس بک کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، پھر واٹس ایپ آپ کے لیے کوئی پاؤں کی زنجیر نہیں بنے گا، دنیا کا کوئی رشتہ اور دعوتیں، شادیاں، خوشی غمی آپ کے رستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے، میں کوئی 14 صدیاں پہلے کی بات نہیں کر رہا، ہم نے یہاں تک دیکھا کہ بیٹے کے لاشا ہاتھ پہ ہے، تدفین کی ہے، مگر سبق پڑھانا نہیں چھوڑا، سبق پڑھانا نہیں چھوڑا۔ ہم نے ایسے اہل علم کو بھی دیکھا کہ جن کے باپ کی تدفین ہوئی ہے اور اگلے پل سینکڑوں لوگ اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ تعزیت کی جائے، مگر انہوں نے اپنی زبان کے مطابق وعدے کو نبھا کے لوگوں کو جا کے قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم بھی دی ہے۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، کہنا بڑا آسان ہے، مگر اللہ آسان کر دے تو یہ مشکل نہیں رہتا۔ جب آپ کا جینا اور مرنا، پینا اور کھانا، اوڑھنا اور بچھونا، آپ کی فکر، آپ کا ہم، آپ کا غم یہ ہو کہ جو ڈیوٹی اللہ نے انبیاء پہ لگائی تھی اور وہ اپنی وراثت کو چھوڑ کے گئے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، مجھے وہ والا وارث بننا ہے، تو پھر آپ دن رات ایک کر دیں گے، دن رات ایک کر دیں گے۔ اور بیٹا یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کمی آ رہی ہے۔ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ جیسے جیسے الیکٹرانکس کی چیزیں، مشینری اور مائکروسافٹ ٹیکنالوجی وسعت پکڑ رہی ہے، حافظے کمزور ہو رہے ہیں۔ اس کی دلیل، ایک وقت تھا کہ مجھے پی ٹی سی ایل نمبر، جو لینڈ لائن نمبر ہوتے ہیں، 500 سے زیادہ زبانی یاد تھے، جس کو بھی ڈائل کرنا ہوتا بس ذہن میں تصور آتا اور نمبر سامنے ہے۔ لیکن جب سے یہ مشینری، یہ سہولت، یہ الیکٹرانکس کی چیزیں ہمارے موبائل کے اندر ڈائریکٹری آ گئی ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں نام جتنے مرضی میں فیڈ کرتا جاؤں، آج لوگوں کی حالت یہ ہے، میں کسی سے پوچھوں نا ابو کا نمبر تو دینا، تو جواب ملتا ہے اچھا میں دیکھ کے دینا، میں سینڈ کر دیتا ہوں، کیونکہ زبانی دیکھنا مناسب ہی نہیں سمجھا، کلک کیا، نکالا اور اس کے اوپر ٹچ کیا اور وہ وہاں جا کے لگ گیا۔ بھائیو، علم کی حالت بھی اس وقت یہی ہے، انگوٹھے دن رات دوڑ رہے ہیں، فیس بک کے صفحات پہ صفحات پلٹے جا رہے ہیں، ٹائم 1 گھنٹہ مطالعہ یا سٹڈی سے بڑھ کے 24 گھنٹے تک چلا گیا ہے، مگر وہ مستند نہیں ہے، وہ سنی سنائی، لکھی لکھائی، ضعیف، کمزور، جعلی، ادھر ادھر کے اقوال، کوئی مستند طریقے سے علم آپ کو میسر نہیں ہے۔
اس مقصد کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے. آپ فرماتے ہیں نذر اللہ حمرعن، لوگوں میں دعا کرتا ہوں کہ میرا رب، اس دعا میں شریک ہو جائیے، مرد، عورتیں، بزرگ، بوڑھے، جوان، بچے، پڑھے لکھے، ان پڑھ لوگ. اور انشاءاللہ آج اس دعا میں پریکٹیکلی کوشش کروں گا کہ آپ شامل ہوں. آپ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ تعالی تر و تازہ کر دے، بہار پیدا کر دے، اور اس گھر کو گلستان بنا دے، اس چہرے کو پھول بنا دے، اللہ پتھیوں کا نکھار دے دے، اللہ گلاب جیسی خوشبوئیں دے دے، تر و تازگی دے دے، حسن و جمال دے دے. نذر اللہ حمرعا، اس بندے کو. جب المر بولتے ہیں تو اس کے اندر مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، دونوں. آدمی، آدم کی اولاد، آدم زادہ، آدم زادی، یہ بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، اللہ تر و تازہ فرما دے، حسن و جمال وافر عطا کر دے، اللہ اسے کبھی زندگی میں مرجھانے نہ دے. کون؟ سمع مقالتی، جو بندہ میری بات سنتا ہے. بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کرو. اور یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ دنیا کا اتنا بڑا معجزہ ہے، آپ کا یہ فرمان اتنا بڑا معجزہ کہ آپ اسماء الرجال کا شاید نام سنا ہو کہ جن پہ راویوں کو لیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، صحیح کون ہے، ضعیف کون ہے، ثقہ کون ہے، جھوٹا کون ہے، مدلس کون ہے، کس کی روایت لی جائے گی، کس کی رد کی جائے گی، کون اس کا حافظہ کمزور ہے، کون مضبوط حافظے والا ہے. صرف اس ایک روایت نے اسماء الرجال کے 300 سے زیادہ پہلوؤں کو اور علوم کو اپنے اندر بند کیا ہوا ہے. اگر کبھی کسی نے کوزے میں دریا بند ہوتے نہیں دیکھا تو اس فرمان میں دیکھیے. نذر اللہ، اس علم کی اساس اللہ ہے، وہی ہے، اور جس نے وہی لے لی اس کو رب مر بھی جائے تو زندہ رکھتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو فوت ہوئے، امام مسلم کو رحمہ اللہ اس دنیا سے گئے ہوئے، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے برس بیت گئے ہیں. ایمان سے بتانا کوئی ذاتی رشتہ تھا امام بخاری سے ہمارا، یا امام مسلم، یا ان ائمہ محدثین سے جو آج ہم ان کے نام پہ بیٹھے ہیں. یہ لوگ قبروں میں ہیں، قبروں میں ہیں، مگر ان کا نام اتنا زندہ کہ کسی زندہ انسان کے نام کو سن کے بھی چہرے پہ اتنی رونق نہیں آتی. اتنے لوگ میں نے اکٹھے نہیں ہوتے. ہر سال پوری دنیا میں صرف اکیلے وطن عزیز کے ہر شہر میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ان کا نام زندہ نہیں. کوئی جو ہے وہ اس کو کمپیوٹر پہ لکھ رہا ہے، ٹائپ کر رہا ہے، کوئی اس کو آگے چھاپ رہا ہے، کوئی اشتہار بنا رہا ہے، کوئی فلیکس بنا رہا ہے، کوئی اس کے پیسے پے کر رہا ہے، کوئی اس کو لا رہا ہے، کسی نے پکڑا ہوتا ہے سیڑھیوں کے اوپر بلند دیواروں پہ چڑھ کے وہ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے بانٹ رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ دیگیں چڑھا رہے ہیں، کچھ سٹوڈنٹس کو لے کے بیٹھے ہیں. کیا ہے امام بخاری کے حالات زندگی اور ان کی ہوئی محنت، سمندر کے اندر لگائی ہوئی ڈبکیاں اور کتب احادیث جو وہ دے کر کے گئے ہیں، وہ سمندر کے بڑے بڑے اس علم کے سمندر، ان تلک ہماری پہنچ کے لیے جتنا نام ان کا زندہ ہے، میں نے کسی زندہ آدمی کا بھی اتنا نام معروف نہیں دیکھا ہے. یہ آقا کی دعا ہے اور رب کی عطا ہے. یہ آپ کو بھی ملے گا، رب عطا کرے گا. لیکن کرنا کیا ہے؟ سمع مقالتی. آپ نے زندگی میں کبھی کوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی اور سننے کے بعد فحفظها فوعاها ثم اداها كما سمعها، یہ سارے اصول حدیث اس روایت کے اندر موجود ہیں. میں اختصار سے پہلے اشارہ کر دوں، جب امرؤن کا لفظ آیا تو جتنے محدثین ہیں، جو راویان ہیں، آج سے لے کے امام بخاری تلک، امام بخاری سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تلک، سارے صحابہ سے لے کے
محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار تلک جتنے بھی راویان حدیث ہیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ میں ڈال دیے نضر اللہ مرعا. اور جتنے بھی سننے کے قاعدے ضابطے اصول اور قواعد ہیں ایک پوری کتابیں اس موضوع پہ سامعہ پہ اور آداب سماع پہ لکھی گئی وہ سارے اس لفظ سامعہ میں موجود ہیں. فحافظہا حدیث کو سننا سن کے یاد کرنا حفظ کرنا محفوظ کرنا سطروں میں لکھنا صدور میں سینے کے اندر محفوظ کرنا اس کے اوپر بھی کم از کم اگر بندہ بولنے بیٹھ جائے تو زندگی اللہ 100 سال دے دے تو سارے خطبے اس موضوع پہ ہوں تو یہ موضوع پھر بھی ختم نہیں ہوتا. اتنا وسیع ہے جسے محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ حفاظت حدیث حفظ حدیث حفظ الکتاب اور حفظ السطور اور صدور کیسے ممکن ہے یہ ابھی آپ دیکھیں گے. اور اس کے بعد فوعاہا صرف حفظ نہیں کیا اتنا یاد کیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دن کو بھی ان کو اپنے گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی حالانکہ خریدی بھی ہوتی ہے رکھی بھی ہوتی ہے لیکن گھر کا سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے رکھ کے میری پتہ نہیں چابیاں کتنے رہ گئی ہیں. اور کچھ لوگوں کی ترتیب ایسی ہوتی ہے ان کا ذہن ان کی تربیت ان کا مزاج ان کی سیٹنگ اتنی زبردست ہوتی ہے لائٹ چلی گئی ہے اندھیرے کے اندر بھی کوئی چیز اٹھانی ہے آنکھیں بند کر کے بھی آئیں گے اور وہیں پہ ہاتھ ماریں گے اور وہیں سے ان کو وہ چیز میسر ہو جائے گی. فوعاہا ثم اداہا پھر جو لیا ہے اس امانت کو آگے دوسروں تک پہنچایا ہے. ثم اداہا ویسے پہنچایا ہے کما سمعہا. اس کی مثال لیجئے ہم صبح صبح جاتے ہیں دکان پہ 2 کلو دودھ دے دیجئے دہی دے دیجئے اس نے ایک شاپر میں دودھ ڈالا ہے آپ دکاندار کو کہتے ہیں یار اس کو ڈبل کر دے. آپ نے سنا کہ دودھ فائدہ مند ہے آپ اسے لینے چلے گئے آپ بڑے فریش ہیں کہ اب دودھ ملے گا جا کر کے چائے بناؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا پیوں گا. آپ کے ذہن میں ہے کہ دودھ بڑی اچھی اللہ کی نعمت ہے. اب اس نے دیا آپ نے لیا لینے سے پہلے شاپر ڈبل کروایا یہ محفوظ ہونا ہے تاکہ پھٹے نہیں گرے نہیں. بس اوقات آپ تیسرا بھی کہہ دیتے ہیں آپ سائیکل پہ ہیں بائک پہ ہیں آہستہ سے لے کے جاتے ہیں کہ اچھلے بھی نہیں چھلکے بھی نہیں گرے بھی نہیں شاپر پھٹے بھی نہیں. اور گھر جا کے بیٹی کو بیوی کو بہن کو ماں کو بہو کو پکڑا کے کیا کہتے ہیں انہوں چنگی طرح سانبھلا ہے. یہ جو سانبھلا ہے نا یہ فحافظہا فوعاہا حفظ کر لینا. بسا اوقات بندہ بڑی جلدی میں ایک کتاب حفظ کر لیتا ہے لوگوں نے 29 دن میں قرآن حفظ کر لیا لیکن وعیت کیا ہے کہ اسے ایسے برتن میں رکھنا جب جیسے چاہے وہ ضائع نہ ہو اسی وقت نکالا جائے استعمال کیا جائے. فوعاہا آپ نے گھر دیا گھر والی نے شاپر سے نکال کے کسی برتن میں ڈالا برتن میں ڈال لینا وعیت نہیں. پھر اسے چولہے پہ رکھا چولہے پہ رکھ دینا ہی وعیت نہیں. پھر اس پہ آگ جلائی ہلکی آنچ میں رکھا تاکہ یہ ابلے اور صحیح ابلے کناروں سے باہر نہ نکلے اور ضائع نہ ہو. جو باہر گر گیا ظرف سے باہر آ گیا اسے ٹاکی سے صاف کر کے گندی نالی میں نچوڑ دیا جاتا ہے. اگر علم حاصل کرنے کے بعد حافظ حدیث بننے کے بعد آپ اپنے ظرف سے باہر آ گئے ہیں انسانوں کو انسان نہیں جانتے عالموں کو عالم نہیں سمجھتے ساری دنیا آپ کی نظر میں کمتر ہو گئی ہے تو یہ علم حدیث آپ کے لیے فائدہ مند نہیں. یہ بھی آپ کو گندی نالی میں پھینکوائے گا. ظرف میں رہیے محفوظ رہیے جب تک وہ برتن کے کنارے تک ہے ملائی آ رہی ہے بلائی آ رہی ہے دودھ محفوظ ہو گیا ہے ابھی نہیں ہوا ابھی گرم ہے اسے ٹھنڈا کیا جائے نارمل ٹمپریچر پہ لایا جائے زیادہ سے زیادہ فائدے کے لیے اسے اب فریج میں رکھ دیا جائے 1 دن 2 دن یا زیادہ دن اس سے جو مرضی بنائیے کھیر بنائیے چائے بنائیے بچے کا فیڈر بنائیے جہاں جہاں ضرورت ہے اس کو لگائیے. یہ ہے دودھ کی وعیت. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے بعد یاد کرنے کے بعد اس کو رات کے اندھیرے میں بھی ضرورت پڑے تو علم کی اور نور کی ٹارچ سے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا جیسے دن کے 12 بجے کوئی چیز سوئی ڈھونڈنی مشکل نہیں میرے دین میں زبر زیر شد مد کوئی بھی نقطہ جو میں نے دیا ہے اور وہی ہے اس کا تلاش کرنا مشکل نہیں. جیسے دن کو روشن ہے ویسے رات کو بھی روشن ہے.
تو یہ والی وعیت آپ طلبہ میں، عوام میں بھی ہونی چاہیے۔ آج انشاءاللہ یہاں سے کوئی خالی نہیں جائے گا۔ میں اس حدیث کے مطابق اللہ کی یہ خوشخبریاں، محبوب کی دی ہوئی پیشین گوئیاں، اللہ کی یہ نعمتیں اور رحمتیں، جب آپ اٹھیں گے، ممکن ہے آپ کو مزے کا ویسا کھانا نہ ملے جو آپ سوچ رہے ہوں، لیکن رب کی طرف سے وہ رحمت، وہ نعمت، وہ تر و تازگی، آپ کے بڑھاپے کے باوجود، رنگ کالا ہونے کے باوجود، اس دنیا میں زندہ ہوں تب بھی، کمزوری ہے تب بھی، قبر میں چلے جائیں، اللہ یہ تر و تازگی آپ کی نسلوں میں رکھے گا، یہ شادابی، اور وہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چھوٹا جملہ جو آپ نے کہا اور پوری دنیا کے ہر شعبے کو محیط ہے، وہ ذکر کرنے لگا ہوں۔ محبوب نے پڑھا، آپ بھی سنیے، سننے کے بعد پڑھیے، 3 بار میں دہراؤں گا، آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے اسے قدم قدم پہ استعمال کرنا ہے، وعیت ہو جائے گی، اور دوسروں کو پہنچانا ہے۔ جب آپ پہنچائیں گے نا تو آپ نے اس امانت کو ادا کر دیا جیسے سنا ہے، انشاءاللہ یہ خوشخبری آپ کی نسلوں تلک جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں، اسے محدثین نے بھی لیا، فقہا نے بھی لیا، بلکہ اسے قاعدہ فقہیہ بنایا گیا۔ آپ کا فرمان ہے کہ لا ضرر ولا ضرار۔ پہلے آپ سن لیجیے اچھی طرح، پھر میں نے آپ سے ساتھ میں آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کے پڑھنا ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، پہلے معنی سنیے، 2 ہی لفظ ہیں، لائے نفی جنس ہے، کائنات کے اندر جو چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے، کسی کا جو ہے وہ معاملہ خراب کر سکتی ہے، کسی کا ٹرینڈ یا مزاج یا کریکٹر یا کسی کی سوچ یا دل یا دماغ یا کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے، یا کوئی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ لوگوں سنیے، آقا کا یہ فرمان عالی شان، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار۔ حضرات، مہمان بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کتنا اہم ہے، میں توجہ کے لیے کہنا نہیں چاہ رہا، یہ دل بتاتے ہوتے ہیں کہ محبوب سے تعلق کتنا ہے، چہرے بتاتے ہیں۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو دکھ دو نہ بدلے میں دکھ لو، نہ کسی کا نقصان کرو نہ نقصان کرواؤ، نہ کسی پہ جادو کرو نہ بدلے میں جادو آئے، نہ کسی پہ عصیب چھوڑو نہ بدلے میں عصیب حاصل کرو، نہ کسی کے لیے گڑھا کھودو نہ اپنے لیے گڑھا کھدواؤ، نہ کسی کی نسل کشی کرو نہ اپنی نسل کشی کرواؤ، نہ اپنی کسی کی انسلٹ کرو نہ اپنی انسلٹ کرواؤ۔ یہ گنتے چلے جائیے، پوری دنیا میں جتنی جنگیں، جتنی لڑائیاں، جتنی دوریاں، جتنی نفرتیں، جتنے نقصان، جتنی پریشانیاں، جتنی تکالیف، جتنے مصائب ہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 لفظوں میں بیان کر کے اس کائنات کو سیف کر دیا ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان کر نہ نقصان اٹھا۔ ترجمہ بھی سنا، لفظ بھی سنے، ابھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، یاد ہو جائے گی، لیکن میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ آپ جاتے جاتے ایسے ہی کسی کی گاڑی کو معمولی سی چابی پھیری، پتھر پھیرا، کنکری مار دی، آپ کا کچھ نہیں گیا، لیکن اگلے کا نقصان ہوا ہے، تجھے دنیا میں اس کا بدلہ دینا پڑے گا، تجھے قبر میں حساب ہونا ہے۔ آپ نے السلام علیکم لیا ہے اور آپ میں طاقت زیادہ تھی اور آپ نے دوسرے کو راحت اور سلامتی منہ سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم، لیکن ہاتھ سے اس کو تکلیف دے رہے ہیں، ضرر دے رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، میں نے جوانوں کو دیکھا ہے، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، میں نے پہلوانی دکھاتے ہوئے منہ سے السلام علیکم کہ تیرا جان، تیری مال، تیری عزت، تیری آبرو، تیرا وجود، تیری روح یہ مجھ سے محفوظ ہے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر تکلیف دے رہا ہے تجھے، یہ جو دبایا ہے نا، دنیا میں حساب دینا پڑے گا، کہیں ایسی جگہ دبایا جائے گا جہاں تیری سوچ بھی نہیں ہوگی، اور قبر میں ایسی جگہ پہ بھینچا جائے گا۔ فیصل آباد عزیز فاطمہ ہاسپٹل کے بالکل ساتھ ایک قبرستان ہے، ہم نے ایک خاتون کی تدفین کی، میں لاہور تھا، راستے میں تو مجھے فون آیا ان کی بیٹیوں کا کہ ہمارے بھائی، ایک کوئٹہ ایک اسلام آباد ہے،
تو ماں جی کی لاش قبر سے باہر آ گئی ہے۔ میں نے کہا جن علماء نے جنازے وغیرہ پڑھائے تھے ان کو قریب لیں، کہتے ہیں جی وہ سارے ڈرتے ہیں نہیں آ رہے۔ میں گھر گیا، اہلیہ کو لیا، وہ کفن وغیرہ معلوم نہیں کیا حالت ہے، لی اور پہنچے۔ آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ قبر نے دونوں طرف سے یوں دبا کے پریس کر کے یوں نکالا تھا جیسے توڑی کا بلاک نہیں بنتا۔ اس عورت کی جسامت سے 10 گنا کم میں پریس کر کے، اگر میں کہوں کہ یہ بوتل بھی زیادہ موٹی ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، اس قدر پریس کر کے قبر نے باہر نکال کے پھینکا ہوا۔ اللہ ہمیں دکھائے نا، اگر دکھائے تو ہم بچے نا۔ میں نے ان کی بیٹیوں سے پوچھا، بیٹوں سے پوچھا، کیونکہ خاتون ظاہر نیک تھی، نماز روزے کی پابند تھی، اور ہر طرح سے اس نے اپنے بچوں کو شوہر کی بے وفائیوں کے باوجود، چھوڑنے کے باوجود سنبھالا تھا، پالا تھا، اچھی تربیت کی تھی۔ پتہ کیا چلا کہ اس نے دوسری بیگم سے جو بچہ تھا نا، جب وہ پیدا ہوا اور بڑا ہوا اور باپ اس کو اس کا شوہر ملوانے کے لیے لایا، اور کئی سال اس نے ان بچوں کا حال ہی نہیں پوچھا تھا، تو اس نے غصے میں آ کے کوشش کی کہ اس بچے کو بازوؤں میں لے کے دبا کے مار دے۔ صرف ایک قصور یہ بتایا گیا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ ممکن ہے یہ ہو، ممکن ہے یہ نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی چیز، لا ضرر ولا ضرار، اگر صرف ایک اس روایت کے جملے یاد کر کے آپ اور میں نکل جائیں، کبھی کوئی برادری بیس پہ قتل نہ ہو، کبھی سوسائٹی میں مار دھاڑ نہ ہو، بڑے چھوٹے کی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اور میں احادیث کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا کریں۔ آئیے پڑھیے میرے ساتھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھ کے، شرم کے بغیر، تاکہ آپ بھی اس خوشخبری میں شامل ہو جائیں کہ جس نے میری حدیث کو سنا، سن کے یاد کیا، یاد کر کے پھر اس کو اچھی طرح اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور جب جب جہاں جہاں ضرورت پڑی میری اس امانت کو آگے ادا کر دیا۔ انشاءاللہ آپ بھی آج کے بعد اگر محدثین کی اس لسٹ میں نہیں، کم از کم ایک حدیث کو حفظ کر کے اس خوشخبری کو پانے والے تو ہوں گے۔ پڑھیے، لا، شرم ہے ابھی، لا، میں ابھی اگر نعرے کی طرف آؤں نا، کوئی بچہ اٹھ کے کہہ دے کہ دیکھو دیکھو کون آیا، سب کی گردنیں مڑ جانی ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے کمال نعرہ لگانا ہے۔ لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نظریں جھکا کے کمال سماعت کے ساتھ، لا ضرر، لا لا، بھولے گا تو نہیں، مشکل بھی نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے، لا لا ولا ضرار۔ پڑھیے پڑھیے، ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، نہ دکھ دینا ہے نہ دکھ لینا ہے، نہ پریشان کرنا ہے نہ پریشان ہونا ہے، نہ گالی دینی ہے نہ گالی لینی ہے، نہ الزام لگانا ہے نہ الزام اٹھانا ہے، نہ بہتان باندھنا ہے نہ بہتان بندھوانا ہے، نہ کسی کے چہرے پہ تھوکنا ہے نہ اپنے چہرے پہ تھکوانا ہے۔ یوں چلتے جائیے، جہاں کچھ غلط ہونے لگے اپنے آپ کو سمجھائیے، او بندے، لا ضرر ولا ضرار، نہ پریشان کر نہ پریشان ہو۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کیونکہ اعمال کے نتیجے تو سامنے آنے ہی آنے۔ حضرات، یہ تھا اصول حدیث کا پہلو۔ باقی رہ گیا محدثین نے، امام بخاری سمیت جو کام کیے ہیں، ہر دور میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کے آج تلک 100 فتنے ہمیشہ قائم رہے ہیں۔ ان 100 فتنوں نے ہمیشہ سر اٹھایا ہے۔ ان میں سے صرف 3 کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلا فتنہ یہ ہے کہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے جو بہتر سمجھتا ہوں وہ کروں۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ مثلا باپ بچے کو سائیکل سکھا رہا ہو اور بچے تھوڑا سا بیلنس ہو جائے، اے پچھو پیو نو کہے ابا ہاتھ چھاڑ دے، میں ہن بہترین ڈرائیور بن گیا۔ ابے کو پتا ہے کہ چوٹ کیسے لگنی ہے، اس نے گرنا کہاں ہے، ابھی تو شوخیاں مار رہا ہے نا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں ہینڈل سنبھال لوں گا، میں یہ کر لوں گا۔ پھر ہم نے گرتے رگڑتے ٹھکتے دیکھا، سائیکل ٹوٹتے دیکھے، ہینڈل ٹیڑھے ہوتے دیکھے،
کیوں؟ اس نے سمجھا کہ میں سب کچھ خود ہوں۔ اس دنیا میں انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے، بندہ سمجھتا ہے جو میں ہوں مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، مجھے لینے کی ضرورت نہیں۔ انسان کو رحمان نے بنایا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں، رب قرآن چ کہندے نے جنہیں قرآن نہیں پڑھیا وہ جمیا ہی نہیں۔ اور قرآن کیا ہے؟ رحمان کی وہی ہے، رہنمائی ہے، رہنمائی ہے۔ اس لیے اس رہنمائی کو لینا ضروری ہے۔ اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بدء الوحی، انسان تیرا تعلق زمین پہ رہتے ہوئے عرش بری سے ہے، لہذا اتبعوا ما انزل الیکم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ یہ فتنہ اگر آپ کے ذہن میں آزمائش بن رہا ہے کہ جو میں ہوں، جو میرا امام ہے، جو میرا پیر ہے، جو میرا یہ ہادی وہ ہادی، دنیا کے سارے لوگ تیری ہدایت کا مل کر کے پرچار شروع کر دیں، محنت شروع کر دیں، مگر رب نے اس ہدایت کے لیے جو وحی کا وسیلہ اور وقت کی کتاب کا وسیلہ اور پیغمبر کا وسیلہ بنایا ہے، اگر تو نے اس وسیلے کو استعمال نہ کیا، یاد رکھ یہ بندوں کو کفر تک لے جاتا ہے۔ یہ معمولی فتنہ نہیں ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ اہل الحدیث وسیلے کو نہیں مانتے۔ لوگوں، جس قدر فرض وسیلے کو ہم نے مانا ہے دنیا مان ہی نہیں سکی۔ ان کی سوچ ہوگی اس وسیلے کو ابو لہب نے نہیں مانا، رب نے ہدایت کا وسیلہ، کامیابی کا وسیلہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، عجم اور عرب تمہارے قدموں کے نیچے کر دوں گا، لیکن وسیلہ میرے وقت کے پیغمبر کا لے کے ہدایت ان سے لینا۔ ابو لہب نے نہیں لیا، رگڑا گیا، ابو جہل نے نہیں لیا، مارا گیا، کافر ہو کے مرے۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ حبشے سے آنے والے بلال نے، وہ فارس سے آنے والے سلمان نے لے لیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے رب نے عرب و عجم کو ان کے قدموں کے نیچے کر دیا تھا۔ لہٰذا آپ جہاں بھی رہتے ہیں، جتنے مرضی پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس دنیاوی علوم ہیں، آپ سائنس کے علوم رکھتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی میں مائکروسافٹ ٹیکنالوجی تلک پہنچ گئے ہیں، آپ نے کہکشاؤں پہ جا کے کمندے ڈال دی ہیں، مگر میرے بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت یہ قرآن و حدیث دقیانوسی پرانی سوچ کی باتیں ہیں، یہ مسجدوں میں بیٹھ کے رٹا لگا کے چند باتیں یاد کر کے یہ ممبر و محراب پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ آپ اپنی محدود سوچ کے ساتھ لامحدود چیز کو رد کر رہے ہیں، اور یہی لا علمی ہے، یہی لا علمی ہے۔ اس فتنے کو امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں مختلف ترتیب سے وحی کے علوم کو لا کر کے گردن کاٹ کے رکھ دیے اس فتنے کی۔ اس کو کبھی پڑھ کے دیکھیے۔ آئیے دوسرے نمبر پہ آپ سن رہے تھے، وہ ہے جہالت کا فتنہ۔ جہالت اتنی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جہالت ہے جہل مرکب اور دوسرا ہے جہل بسیط۔ ایک بندے کو پتہ نہیں کہ بدر میں کتنے تھے، مسلمان کتنے تھے، وہ پوچھتا ہے کوئی بتا دے گا 313 ہیں، کہتا ہے جی ٹھیک ہے شکریہ۔ یہ لا علمی تھی، حل ہو گئی۔ اللہ کرے یہ ہماری لا علمی ایسی ہو اور ہم کسی عالم سے، کسی کتاب سے، سنت سے، دلیل سے مسئلہ پوچھیں، جواب دلیل سے آئے اور ہم مان لیں، اور پھر اس کا پرچار، اس کا جو ہے عملی شکل میں آ جائیں۔ ایک ہوتا ہے جہل مرکب، پوچھتا ہے جی بدر میں کتنے تھے، سیف صاحب بتاتے ہیں کہ جی 313 تھے، کہندا نہیں جی تسی بزرگ ہو گئے اپنی جگہ، تہاڈا تجربہ اپنی جگہ، لیکن 313 نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اچھا کتنے ہیں یار تو بتا دے مجھے پتہ چل جائے، کہندا ہے بھی میں تانوں نہیں دسنا۔ اچھا بھئی کنے سی تو دس دے، کہندا ہے بھی نہیں مینوں پتہ، لیکن 313 نہیں سی ہے۔ اس آدمی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جمیع محدثین نے اپنی کتب احادیث میں کتاب العلم کو لا کر کے ایسی روایات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائیں کہ جنہوں نے اس فتنے کی گردن کاٹ کے رکھی۔ بڑے بڑے دندناتے بگڑے ہوئے نواب آئے، بڑی بڑی دنیا آئی، اور کیا کہا علم اس لیے اگر حاصل کیا کہ مناظرے کرنے ہیں، مباحثے کرنے ہیں، تو بھی تیرے لیے وبال جان، اور اگر علم ہے بتا نہیں رہا، پوچھا گیا چھپا رہا ہے، تو تجھے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام دی جانی ہے۔ تو علم کو حاصل کیا جائے گا برائے عمل۔ بڑے سارے لوگ سوال کرتے ہیں، دیکھیں مولوی صاحب کس پانی میں ہے، تو اس لیے نہیں، علم اس لیے حاصل کر کے عمل کرنا ہے، اور اس مقام تک پہنچنا ہے کہ جس سے جہالت
وگرنہ یہ جتنے پرانے لوگ تھے جاہلیت پہ مبنی باتیں کرتے تھے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع فرما دی۔ اور آخری بات، ان 100 فتنوں میں سے بطور نمونہ میں ایک چیز لا رہا ہوں، کائنات کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے شرک کا، اور اس کو آپ اور میں آج بھی فیس کر رہے ہیں۔ ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، اس کے 10 کزن اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اچھا یہ ساڑھے نال نہیں ہوئی، یہ ہو گئی ہے اتھے بھی نہ بسے، برباد ہو جائے۔ اور پھر شراکتیں، حصے داریاں، ڈورے ڈالنے، عزت پہ نظر رکھنی۔ اگر انسان کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی میری بیٹی پہ، بہو پہ، بیوی پہ، ماں پہ میری عزت پہ نظر رکھے یا اس میں شراکت داری کرے، اور تیرے رب کو بھی یہ گوارا نہیں ہے۔ جیسے کسی مفتی کو برداشت نہیں ہوتا نا میرے ہوتے ہوئے دوسرا مفتی پیدا ہو جائے، ایک محدث اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا ہوتا، بسا اوقات ایک پرنسپل اپنے کالج میں دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا ہوتا، اس پوری کائنات کو بنانے والا اللہ کیسے برداشت کر لے کہ تو کسی کو اس کے ساتھ معبود اور الہ بنا کے اس کا نام لے کے اس سے جو ہے وہ اپنی جتنی چاہتیں، سوچیں، امیدیں وابستہ کر کے اور نفع نقصان کا مالک سمجھ کے بیٹھ جائے، حالانکہ تیرا حقیقی خالق و مالک اللہ ہے۔ یہ کتب احادیث نے اس شرک کے فتنے کو ختم کر کے توحید کو اجاگر کیا۔ اسی پہ مبنی آپ نے آخری چیپٹر اور اس کی حدیث پاک کو پڑھا، تو یہ سینکڑوں فتنے جو ہیں یہ کتب احادیث میں موجود ہیں۔ رب نے کبھی زندگی رکھی تو اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔